نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے عورتوں کا بلا ضرورت گھروں سے نکلنا حرام ہے اور بے پردگی اختیار کرنا حرام ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سب سے پہلے سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اور اے مسلمان عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور تم پہلی جاہلیت والی عورتوں کی طرح بے پردہ ہو کر نہ پھرتی رہو، اور تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو اور تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ برادران اسلام، آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ پوری آیت بھی نہیں ہے، آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے۔ اس میں 5 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، وقرن فی بیوتکن، اور اے مسلمان عورتوں، تم گھروں میں ٹھہری رہو۔ گھروں میں ٹھہری رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت شرعی گھروں سے باہر نہ نکلو۔ اگر کبھی ضرورتاً گھر سے باہر نکلنا پڑے تو اپنے محرم کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، یا جو آپ کا محرم ہے اس کے ساتھ ضرورت کے طور پر گھر سے باہر نکل سکتی ہیں۔ بازار وغیرہ یا کوئی ضرورت کی چیز ہے یا رشتہ داروں میں جانا یا کوئی اور ایسا کام ہے، اس کے لیے نکل سکتی ہیں۔ لیکن تم خود بخود بلا ضرورت شرعی، بلا عذر شرعی اور بلا ضرورت دنیاوی، کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے تو تم گھروں سے باہر نہ نکلو، بلکہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، کیونکہ عورت گھر میں ٹھہرنے کی چیز ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: العورۃ عورہ، عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے۔ جب اس کو پردے میں نہیں رکھیں گے تو بہت سارے مسائل جنم لیں گے اور بہت ساری برائیاں جنم لیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پہلا حکم ہے کہ تم گھروں میں ٹھہری رہو۔ یہ کسی مولوی کا حکم نہیں ہے، یہ کسی دینی شخصیت کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس اللہ کا حکم ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے مردوں کے لیے احکامات کیا ہونے چاہیے اور خواتین کے لیے احکامات کیا ہونے چاہیے۔ تو اسلامی بہنوں کو اس میں برا ماننے کی بجائے شرعی پردے کا لحاظ رکھ کر اپنے آپ کو جنتی بنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ بلا ضرورت شرعی گھر سے نکل پڑیں اور اس حوالے سے کوئی احتیاط بھی نہ کریں۔ تو اے مسلمان عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، لیکن ضرورت ہے تو گھر سے باہر نکل سکتی ہیں۔ اگر شرعی سفر کی مسافت نہیں ہے، اس کے اندر نکلنا ہے اور کسی عورت کو ضرورت ہے تو اتنا سفر وہ کر سکتی ہے، بلا محرم بھی کر سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت نہیں۔ اور اگر محرم ہو تو پھر تو کوئی بات نہیں، جتنا مرضی لمبا سفر ہو محرم کے ساتھ تو وہ کر سکتی ہے۔ لیکن مجبوری ہے، محرم دستیاب نہیں، لیکن شرعی سفر سے کم سفر کرنا ہے تو ایسا سفر عورت کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں میرے بھائیوں، جب عورتوں کا بلا وجہ گھروں سے نکلنا جائز نہیں تو عورتوں کا مخلوط ماحول میں جا کے نوکریاں کرنا، مخلوط ماحول میں جا کے تعلیم حاصل کرنا، مخلوط دفاتر کے اندر جا کے ملازمتیں اختیار کرنا، یا اسی طرح مرد لوگوں کی پرسنل سیکرٹریز بننا، اسی طرح جیسا کہ سیاستدانوں میں ہوتا ہے اور حکمرانوں میں ہوتا ہے کہ خواتین کو پرسنل سیکرٹری بنایا ہوتا ہے انہوں نے، ان سے ہر طرح کے لمحات ان کو میسر آتے ہیں، تنہائی والے بھی، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کا ٹی وی چینلوں پر آ کے خبریں سنانا، خبریں پڑھنا اور بلا ضرورت شرعی جو ہے ایسا کرنا، حالانکہ ضرورت شرعی تو اس حوالے سے ہے ہی نہیں، کیونکہ مرد موجود ہیں، مرد خبریں سنا سکتے ہیں۔ خواتین کو دوپٹے گلوں میں لٹکا کر نیوز اینکر بن کر جو ہے خبریں سنانا یا پڑھنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ ساری صورتیں جائز نہیں ہیں۔ لیکن اگر ایک بات یہ کہ اگر مخلوط ماحول نہ ہو،
جیسے سکولوں میں پڑھنا، علیحدہ سے بچیوں کے سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان میں باپردہ تعلیم حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔ یہ تعلیم کی مخالفت نہیں، مخلوط ماحول کی مخالفت ہے، یعنی گڈ مڈ ماحول ہو اس کی مخالفت ہے۔ اسی طرح خواتین کو اگر ضرورت ہو تو وہ ایسی فیکٹریوں میں کام کر سکتی ہیں یا ایسی جگہوں پہ ملازمت اختیار کر سکتی ہیں کہ جہاں شرعی پردے کا لحاظ رکھا جاتا ہو، یا ان کے لیے علیحدہ ڈپارٹمنٹ یا شعبہ جات موجود ہوں تو وہاں وہ کام کر سکتی ہیں، جائز ہے۔ لیکن ایسا مخلوط ماحول جس میں پورا بد نظری بد نگاہی کا سامان موجود ہے اور اسی طرح تنہائی کا سامان موجود ہے، ہر وقت آمنا سامنا رہتا ہے، پردے کا کچھ بھی اہتمام نہیں ہے، تو ایسی جگہوں پر ملازمت اختیار کرنا یا ایسے سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنا کہ جو مخلوط ماحول پر مشتمل ہیں اور کھلم کھلا بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے، جس طرح یونیورسٹیوں کے اندر تو ہر حد کراس کر دی گئی ہے، آپ کے سامنے کیسی کیسی خبریں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، اللہ کا حکم توڑیں گے تو نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا۔ روئی کے بھرے ہوئے گھر میں ماچس کی تیلی جلا کے پھینکیں گے تو نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا۔ پٹرول کو آگ کے قریب لائیں گے، نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ بجلی کی گرم اور ٹھنڈی تاروں کو آپس میں اکٹھا کریں گے تو نتیجہ جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہم مخلوط ماحول خواتین کو دیں گے پھر برائیاں جنم نہ لیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ممکن نہیں۔ چاہے کچھ بھی کر لیا جائے، جتنے مرضی سیکورٹی کے انتظامات کر لیے جائیں، لیکن شیطان ہر جگہ موجود ہے، وہ اپنا کام دکھاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے مسلمان عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور تم پہلی جاہلیت والی عورتوں کی طرح بے پردہ ہو کر نہ پھرتی رہو۔ پتہ چلا کہ بے پردہ رہنا کوئی ترقی کی علامت نہیں بلکہ جہالت کی علامت ہے۔ اللہ فرماتا جو سے پہلے جاہل عورتیں اسلام کے آنے سے پہلے بے پردہ گھوما کرتی تھیں، میک اپ کر کے، بناؤ سنگار کر کے، گلوں میں دوپٹے ڈال کے اور شرعی پردے کا لحاظ نہ رکھ کے گھوما کرتی تھی دور جاہلیت میں، جاہل عورتوں کی طرح تم نہ گھومو۔ تم پڑھی لکھی عورتیں ہو، تم مسلمان عورتیں ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار عورتیں ہوں، تم ان جاہلیت کی عورتوں کی طرح نہ پھرتی رہو جو بے پردہ پھرا کرتی تھی۔ تو پتہ چلا پردہ ترقی کی علامت ہے اور بے پردگی یہ جاہلیت کی علامت ہے، یعنی جو عورت پردہ اختیار نہیں کرتی اس کے جاہل ہونے پر مہر لگ گئی ہے، چونکہ وہ جاہل ہے۔ یہ کام جاہل عورتوں کا تھا جو اسلام کے آنے سے پہلے یہ کام کرتی تھیں۔ آج کل بھی جو عورتیں اس بات کو بڑا فخر کرتی ہیں، گلے میں دوپٹہ ڈال لیا اور میک اپ کر کے بازاروں میں گھومنا، اور اسی طرح سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر فیکٹریوں کے اندر یا اسی طرح سیاست کے اندر گھومنا، تو اس سے یہ اندازہ لگا لیں وہ سمجھ رہی کہ ہم ترقی کر گئیں، جتنے کم سے کم کپڑے پہنیں گی اتنی ہم ترقی کر گئیں۔ حالانکہ یہ دور جاہلیت کی نشانی ہے، بے پردہ رہنا۔ اور ترقی یافتہ عورت کی علامت کیا ہے؟ الحمدللہ پردہ کرنا، برقع پہننا، شرعی حجاب کا لحاظ رکھنا، یہ ترقی یافتہ ماڈرن اسلامی عورت کی نشانی ہے، کیونکہ پردے کو اللہ نے ترقی کی علامت قرار دیا ہے۔ فرمایا جاہلانہ عورتوں کی طرح بے پردہ نہ گھومتی رہو، اب اسلام آ گیا ہے، پردہ اختیار کرو، ترقی کرو اور شیطان کی نظروں سے اپنی حفاظت کرو، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرو۔ اس لیے عورتوں کا بن سور کے شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر شرکت کرنا، شادی حالوں میں جانا، سکولوں کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر جانا یا ملازمتیں اس طرح اختیار کرنا، بے پردہ کھلم کھلا جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، بد نظری اور بد نگاہی کا پورا ماحول فراہم کر رہی ہیں، تو یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور جو دیکھنے کا موقع فراہم کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو کتنی آپ نے تاکید والی بات ارشاد فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مرد اور عورتیں، اجنبی مرد اور عورت ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ وہاں تیسرا کیا ہوتا ہے؟ شیطان، جبکہ اجنبی ہوں، اجنبی مرد اور اجنبی عورت۔ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، آج کل کئی علاقوں کے اندر بلکہ ہمارے علاقے کے اندر بھی کئی اسلامی بہنوں نے ایسے ہی اپنے بھائی بنائے ہوئے ہیں، منہ بولے یہ تو میرا بھائی ہے، اور کئی بھائی بھی ایسے ہیں انہوں نے ایسی عورتوں کو اپنی بہن بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ بھائی اور بہن وہ ہیں جو ایک ماں باپ کی اولاد ہوں یا ماں کی کم از کم اولاد ہوں یا باپ کی کم از کم اولاد ہو، وہی سگے بھائی بہن بنتے ہیں، اور جو بھائی ہیں بس وہی بھائی ہیں۔ یہ جو منہ بولے بھائی بنا لینا اور ان کے گھروں میں آمد و رفت رکھنا، یا اس طرح منہ بولی بہنیں بنا لینا، ان کے گھروں میں آمد و رفت رکھنا کہ میں نے اس کو بہن بنایا ہوا ہے یا اس کو میں نے بھائی بنایا ہوا ہے، یہ سب شیطانی چکر ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اس طرح کوئی سگا بہن بھائی نہیں بنتا، نہ اس کے درجے پر آتا ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو پردے میں رہ کر مرد سے بات کی جا سکتی ہے، اسی طرح مرد بھی خواتین سے پردے میں رہ کر اور بد نظری سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر کے بات کر سکتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کئی مقامات پر میرے سامنے یہ باتیں آئیں کہ عورتوں نے
مردوں کو بھائی بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ بالکل اجنبی ہیں، اور مردوں نے عورتوں کو اپنی بہن بنایا ہوا ہے، آنے جانے کا راستہ کھل جاتا ہے، اور بھی شیطان اپنے کام مختلف انداز میں دکھاتا ہے اور کئی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو اس طرح کے منہ بولے بہن بھائیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل بہن بھائی وہ ہیں جو ایک ماں باپ کی اولاد ہوں، یا کم از کم ماں شریک ہوں، یا کم از کم باپ شریک ہوں۔ نہ ماں شریک، نہ باپ شریک، نہ ماں باپ شریک، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے بہن بھائی بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسے بہن بھائی نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے پردے کو روکا جائے، ترک کیا جائے۔ اس حوالے سے سارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھا کرو، اور تم زکوٰۃ دیا کرو، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانا کرو۔ یہ کام ہے جو کرنے کا ہے، جس سے خواتین کی دنیا بھی سنورے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اسلامی بہنوں کو شرعی پردے کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔